آؤ میرے آقا کریم رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں یاد رکھو رب کا قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 185 ہے، مشہور زمان آیت ہے، ہر بچے کو بھی معلوم ہے، ہر بوڑھا بھی جانتا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کو چکھنا ہے، ہر زیرو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ رب العالمین جب مریں گے ہم تیرا حکم ہو جائے گا، روح جسم سے جدا ہو جائے گی، پروردگار دار الفنا سے منتقل ہو جائیں گے۔ دار البقاء کے اندر ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ فرماتا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا مرنے والے مر کر میری بارگاہ میں آئے گا، دنیا سے بے رغبت ہو جائے گا، دنیا سے منقطع تعلق فرما کے میری بارگاہ میں دار الفنا سے نکل کر دار البقاء میں پہنچے گا۔ اللہ کیا معاشرہ ہوگا؟ فرمایا توفون اجورکم یوم القیامہ، دنیا میں رہ کر چاہے اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے، ہر عمل کا صلہ پورا پورا عطا کیا جائے گا، ہر عمل کا پورا پورا صلہ دیا جائے گا۔ کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی، وہاں کسی کی سفارش نہیں ہوگی کہ اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں، اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں، ہر بندہ نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا۔ دوستان گرامی قدر فرمایا پورا پورا اجر تمہیں دے دیا جائے گا۔ قیامت کے دن پروردگار دنیا کے سے ہم رخصت ہو گئے، محشر میں پہنچ گئے، تیرے بارگاہ میں سامنا کیا، تیرے بارگاہ سے ہر چیز کا اجر پا لیا ہے۔ اللہ اس دن کامیابی کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، فرمایا قیامت کے دن جس کو جہنم سے بچایا گیا ہے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ جس کو جنت مل جائے گی، فَقَدْ فَاز، اللہ فرماتا ہے تب اس نے کامل کامیابی حاصل کر لی ہے، تب وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ دوستان گرامی قدر دعوت فکر یہ ہے، قرآن کہتا ہے قیامت کے دن کامیاب وہ ہوگا جو جہنم سے بچ پائے گا، جنت کا مہمان بنایا جائے گا۔ دوستان گرامی قدر ہم اشرف المخلوقات انسان ہیں، نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، قرآن کو ہم نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، سمجھا بھی ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے جہنم سے بچنا کامیابی ہے اور جنت میں جانا کامیابی ہے۔ تو آؤ نا پھر تجدید عہد رب ذوالجلال کے بارگاہ میں کر لیتے ہیں، پروردگار پچھلی زندگی کے گناہ سارے معاف فرما، آئندہ تا حیات ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق مرحمت فرما، تاکہ پچھلوں کے کو معاف کروا کے آئندہ نیک اعمال بجا لا کے ہم تیری جہنم سے دوری کا مستحق ٹھہرائے جائیں اور تیری جنت کے مہمان بننے کے حقدار ٹھہرائے جائیں۔ دوستان گرامی قدر رب العالمین مزید فرماتا ہے فقد فاز، فرمایا جو جنت میں گیا وہ کامیاب ہے، جو جہنم سے بچ پایا وہ کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ایک سوال کا رب نے جواب دیا ہے، جنت میں جانا کامیابی ہے، جہنم سے بچ پانا کامیابی ہے، پروردگار دنیا کی پھر زندگی کیوں دی ہے؟ ہم تو دنیا میں زیادہ دولت کو کامیابی سمجھتے تھے، ہم تو دنیا میں اچھا رہنا سہنا کو کامیابی سمجھتے تھے، ہم دنیا میں زیادہ شہرت پکڑنا کامیابی سمجھتے تھے، ہم دنیا میں زیادہ امیری اور توانگری کو کامیابی سمجھتے تھے۔ اللہ پھر دنیا کی زندگی کیا ہے؟ فرمائے انسان جنت و دوزخ کو بھلا کر میری رحمت میری قدرت میرے بارگاہ سے حساب و کتاب کو بھلا کر، اگر تو نے صرف دنیا کی رغبت اس لیے
فقط دنیا کی زندگی کامیابی کا نام ہے، تو میں خدا اعلان کرتا ہوں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا کی زندگی تو فقط ایک دھوکے کا نام ہے، جس کو میں اور آپ کامیابی سمجھ بیٹھے، جس کو میں اور آپ نے اپنے عروج کا سامان سمجھ بیٹھے، جس کو میں اور آپ نے اپنی بقا کا سامان سمجھ بیٹھے، لیکن رب کا قرآن کہتا ہے الا متاع الغرور، فقط ایک دھوکہ ہے، ایک دھوکہ۔ جس نے دنیا سے دھوکہ کھا لیا وہ دار البقا میں بھی دھوکہ زد رہے گا۔ جس نے دنیا کی زندگی میں دھوکہ نہ کھایا، رب رسول کو نہ بھلایا، غفلتوں کا شکار نہ ہوا، وہ دار البقا میں بھی دھوکہ زد نہیں ہوگا، وہ اللہ کے بارگاہ میں فقط فاز کامیاب ہو جائے گا۔ دوستان گرامی قدر، رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام، اسی طرح دوسری آیت میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے، رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، فرمایا حبیب اللہ کے ذات کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی پوجا نہیں کرنی۔ اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قرآن نے اعلان کیا محبوب امت کو بتا دو اللہ ایک ہے، عبادت کا مستحق صرف ایک ہے، سجدے کا لائق صرف ایک ہے۔ لا تدع مع اللہ الہا آخر، فرمایا اللہ کے ذات کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو آواز نہیں دینا ہے۔ الفاظ قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے، لا تدع مع اللہ الہا آخر، فرمایا اللہ کے ذات کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو نہیں پکارنا، کسی دوسرے کو خدا نہیں سمجھ بیٹھنا، کسی دوسرے کو عبادت کا مستحق نہ جان لینا ہے، کسی اعلیٰ ہستی کو احتراماً تعظیماً پکارنے سے منع نہیں کیا ہے۔ لا تدع مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ذات کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بنا کر نہیں پکارنا ہے۔ نادان سمجھ بیٹھے مطلق پکارنا بھی عبادت ہے۔ قرآن کہتا ہے محض پکارنا عبادت نہیں، کسی کو معبود سمجھ کے پکارنا عبادت ہے۔ فرمایا اللہ کے ذات کے ساتھ کسی کو معبود بنا کر پکارنا نہیں۔ یا اللہ کیا کریں؟ فرمایا لا الہ الا ہو، اس لیے کہ وحدہ لا شریک، رب کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی مسجود نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی خالق اور رازق نہیں ہے اس وحدہ لا شریک رب کے سوا۔ یا اللہ اور کیا ہوگا؟ فرمایا کل شیء ہالک، ذات خدا کے سوا جو کچھ بھی ہے اس خالق کی تخلیق کردہ کائنات ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، الا وجہہ، اگر بقا ہے تو صرف ایک ذات کے لیے باقی رہنا ہے، صرف رب نے باقی، ہر شے نے فنا ہونا۔ لہ الحکم وإلیہ ترجعون، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اسی کی حکومت چلے گی، اسی کا فیصلہ ہوگا۔ وإلیہ ترجعون، اسی کی طرف تم نے پھر جانا ہے۔ اس دنیا کو دائمی زندگی مت سمجھ، پھر جانا ہے، لوٹ کے چلے جانا اللہ کے بارگاہ خداوندی میں جانا ہے۔ آقا علیہ السلام کے غلام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبور المدینہ، حضور علیہ السلام کا گزر ہوا
مدینہ کے قبرستانوں سے۔ آسان لفظوں میں سمجھا دوں تو فرمانے لگے صحابی رسول حضور علیہ السلام کا گزر ہوا جنت البقیع سے۔ جب سرکار کا گزر ہوا تو فرمایا فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ، توجہ، حضور علیہ السلام قبرستان سے گزرنے لگے، قبروں کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ رخ زیبا کدھر ہے؟ قبروں کی طرف۔ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ حضور نے چلتے چلتے پیٹھ اور جانب پھیر دی اور قبروں کی طرف، قبرستان کی طرف اپنا رخ پھیر لیا۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ، حضور رکے اور پوری توجہ سے مخاطب فرمایا قبروں، اور کہا کیا؟ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ، فرمایا تمہارے اوپر سلامتیاں ہوں، آمنہ کا لال تمہیں سلام کہتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دو جہاں کے سلطان ہو کر، نبی مختار ہو کر، ساری کائنات کا محبوب ہو کر، اہل قبور کی طرف توجہ کیوں فرمائی، سلامتیاں کیوں بھیجی؟ فرمائے اس لیے سلامتیاں آمنہ کا لال بھیجتا ہے کہ یہ رخصت ہونے والے صاحب ایمان گئے ہیں۔ فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والو، اے اہل قبور تمہارے اوپر سلامتیاں ہوں۔ یہ سلام بھیجنا بھی ایک دعا ہے، سلامتی کی دعا کرنا بھی ایک دعا ہے، اس بندہ مومن کے حق میں خیر خواہی ہے۔ لیکن بات مصطفیٰ نے ختم نہیں فرمائی، رحمت کونین فرماتے یغفر اللہ لنا ولکم، اے بقیع والو تمہارے اوپر سلامتیاں ہوں، اللہ ہمیں بھی بخش دے، اللہ تمہاری مغفرت بھی فرما دے۔ دوستان گرامی قدر، ان سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے جن کے قبروں کے پاس کھڑے ہو کر آمنہ کے لال دعا فرما رہے ہیں۔ فرمایا اغفر اللہ لنا ولکم، اے بقیع قبرستان میں دفن ہونے والے مومنوں اور مومنات، تمہارے اوپر سلامتیاں، رب ہماری بھی بخشش فرمائے، تمہیں بھی اللہ کریم معاف فرمائے۔ انتم سلفنا ونحن بالاسر، حضور فرماتے ہیں اے دنیا سے رخصت ہونے والوں، تمہاری مغفرت ہو جائے اس لیے کہ تم ہم سے پہلے بارگاہ خدا میں پہنچ گئے ہو۔ وَنَحْنُ بِالْأَسْرِ، ہم تمہارے پیچھے پیچھے ہم نے بھی آ جانا ہے۔